जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हलाक, यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान, कहा तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले हुई। मजमूई तौर पर एफसी के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल बना रखा था। सबसे पहले फोर्सेस के निशानेबाजों ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया, फिर महलावार बोगियों को क्लियर किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और एसएसजी के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल क्वेटा का एक रोजा दौरा करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। सरफराज बुगटी का भी जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान। बताया सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को मार दिया। यरगमाली बाजियाब करा लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। सीने पर गोलियां खाकर ऑपरेशन कामयाब किया। खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। अभी हमने जंग लड़ना शुरू ही नहीं की। बंदूक का जवाब बंदूक से देना होगा। वजीर आला बलोचिस्तान ने सवाल किया, ऑपरेशन हल नहीं तो इन जत्थों का क्या करें जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहां बैठकर दहशतगर्दी प्लान करते हैं। रियासत को अब सब्र से काम नहीं लेना चाहिए। ये जंग अब हर घर में आ चुकी है। मासूम मजदूरों को मारना बलोच रिवायात का हिस्सा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला बलोचिस्तान को टेलीफोन। सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद गमज़दा है। वजीर आजम ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वजीर आजम ने शोहदा और जख्मियों के लिए दुआ भी की। सदर जरदारी की ट्रेन मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आजम के मुशीर अनस नाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुज़म्मत। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, बलोच लिबरेशन आर्मी आलमी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, उनका मुल्क दहशतगर्दी की हर किस्म का मुखालिफ है। सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत करने के लिए तैयार है। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद इक़दामात इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलेदम बीएलए के पैगामात फैलाने में पेश। भारतीय चैनल्स ने हमले की खबर बीएलए सोशल मीडिया अकाउंट से दी, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय चैनल्स हस्बे रिवायत एआई से बनी वीडियोज और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाली वीडियो भारतीय और मखसूस जमात के अकाउंट्स पर जारी की गई, जो 2022 की एक फिल्म की है। बलूचिस्तान में आग लगी है, यहाँ हम बात कर रहे हैं और हुकूमती अरकान गप्पे मार रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में खिताब के दौरान बरहम। कहा, असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हमले पर बात 1.5 घंटे बाद शुरू हुई। सलमान अकरम राजा का कहना है, बलूचिस्तान वाकई के बाद मुत्तहिद होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। हम सबको मिलकर कौम को इस दलदल से निकालना होगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अलीमा खानम तलबी के बावजूद आज जेआईटी में पेश न हुई। जेआईटी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल तलब कर रखा है। उमर अयूब कहते हैं, जेआईटी हमें नोटिस कर रही है, हमसे ट्वीट करने का पूछा जा रहा है। अली अमीन वफाक के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हामी। पेशावर में वफाकी वजीर एहसन इकबाल के साथ सेमिनार में आए, साथ बैठे। खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। मुआशी तरक्की के लिए सूबे का विजन उड़ान पाकिस्तान के साथ मुताबिकत रखता है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की नहीं कर सकता। एहसन इकबाल और मुजम्मिल असलम की भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एहसन इकबाल ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और मुआशी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा।
مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم بولے وفاق خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں خصوصی مدد کرے۔ IMF نے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ SIFC کو بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء نہ دینے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی حکام نے چاغی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت نے چاغی تا گوادر ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے خلیجی ملکوں کو $2 ارب سرمایہ کاری کی درخواست کی ہے۔ ریکوڈک سے نکلنے والی معدنیات کی گوادر تک رسائی کے لیے نئی ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ کے الیکٹرک نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ ₹4.84 کمی مانگ لی۔ جنوری کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 20 مارچ کو سماعت کرے گی۔ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ مستحکم سے مثبت کر دی۔ موڈیز کا کہنا ہے 1 سال کے دوران پاکستان کی انتہائی کمزور معاشی حالت بہتر ہوئی۔ بلومبرگ کا کہنا ہے یہ پیش رفت بینکوں کی مالی کارکردگی اور میکرو اکنامک حالت میں بہتری کی عکاسی کر رہی ہے۔ ڈر ہے اس سال گندم کی پیداوار کم ہوگی، اکتوبر اور نومبر میں مسائل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا، سندھ حکومت نے گورننس بہتر بنانے کی کوشش کی، کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اسلام آباد میں شہریوں کا پولیس اہلکار کو یرغمال بنا کر تشدد، اہل علاقہ کا پولیس اہلکار پر شہری کو فائرنگ سے زخمی کرنے کا الزام۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے اہلکار کی بازیابی کے لیے اٹھال چوک جانے والی نفری پر فائرنگ بھی کی گئی، پولیس کی جانب سے بھی جوابی فائرنگ کی گئی۔ ذل الہی، کامران بھائی یو آر ٹو کیوٹ، ہیڈ لائن بنانا کوئی آپ سے سیکھے۔ کامران بھائی زیادہ نہیں 100 ارب وفاق سے کراچی کو دلوا دیں، پورٹ قاسم اور کراچی ٹرسٹ KMC کے ماتحت کر دیں گے، لیکن یہ آپ سے ہوگا نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا گورنر سندھ کو دلچسپ انداز میں جواب، کہا آپ کی سیاسی جماعت نے ماضی میں جو کیا سو کیا، MQM کراچی کے گلی محلوں کا کام وفاق سے کرانا چاہتی ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے WHO کے وفد کی ملاقات، صحت کے شعبے میں جاری تعاون، ترجیحات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ کمال نے کہا عالمی ادارے صحت کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، WHO نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پنجاب میں غلط انجیکشن سے ایک اور موت، THQ اسپتال کمالیہ میں بچی دم توڑ گئی، MS اور فارماسسٹ معطل۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا اسپتال کا دورہ، کہا بچی کو انجیکشن لگانے میں غلطی اسپتال عملے کی نظر آ رہی ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ARY نیوز کی خبر پر فوری ایکشن، پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی ہیلپ لائن فعال کر دی گئی۔ ہیلپ لائن پر مریض گردے، جگر، بون میرو اور کارنیا ٹرانسپلانٹ کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ ARY نیوز نے ہیلپ لائن کئی دن سے غیر فعال ہونے کی خبر دی تھی۔ طالبات اور نوکری پیشہ خواتین کو مفت الیکٹرک بائکس دیں گے، منصوبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو، ترقیاتی کاموں، فلاحی منصوبوں اور برطانیہ سے تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا چاہتے ہیں برطانوی سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ کاری کریں۔ برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر کی حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کی تعریف۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈ میں ایک اور مسلمان رکن کا اضافہ، پاکستانی جاٹ لارڈ شفق محمد نے حلف اٹھا لیا۔ میرپور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لارڈ شفق نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں، پہاڑوں پر برف باری، موسم مزید سرد ہو گیا۔ چلاس، دیامر، نانگا پربت پر سفیدی چھا گئی۔ چترال میں بارش اور برف باری کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، مختلف مقامات پر سڑکیں بند۔ چمن سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بادل جم کر برسے۔ کراچی آج بھی موسم گرم اور خشک رہا۔ حکومت کی ڈیڈ لائن میں 20 دن رہ گئے، غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی مہلت۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔
پاکستان میں رہائش کی خواہشمند غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ روس سے جنگ بندی، یوکرین امریکی تجاویز پر آمادہ۔ پہلے مرحلے میں 30 روز کی جنگ بندی ہوگی۔ آغاز ہوتے ہی امریکہ یوکرین سے انٹیلیجنس شیئرنگ، سیکیورٹی تعاون بحال کر دے گا۔ یوکرینی صدر نے 30 دن کی جنگ بندی کو وسیع تر امن معاہدے کا راستہ قرار دیا۔ کہا امریکی فوجی امداد اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بحالی بہت مثبت پیش رفت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا یوکرین تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ ٹرمپ کا زیلنسکی کو پھر وائٹ ہاؤس مدعو کرنے کا اعلان۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد کہا امید ہے جنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ روسی ہم منصب سے بھی رواں ہفتے بات کروں گا۔ جو کرنا ہے کر لو، ایران دباؤ میں مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر کا ٹرمپ کی دھمکیاں میں اس پیشکش پر رد عمل۔ کہا امریکہ ہمیں احکامات اور دھمکیاں دے یہ قابل قبول نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی بھی امریکہ کو بدمعاش ملک قرار دے کر مذاکرات کی پیشکش مسترد کر چکے۔ معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاوی نے اسرائیلی ادارے کا ایوارڈ ٹھکرا دیا۔ کہتی ہیں غزہ میں اسرائیلی جوہریت کے باعث ایوارڈ لینے سے انکار کیا۔ ظلم کے خلاف جو بس میں ہوگا وہ کریں گے۔ وولف فاؤنڈیشن نے ای میل کے ذریعے ایوارڈ $1 لاکھ کی انعامی رقم سے آگاہ کیا تھا۔ ڈھاکہ کی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کی جائیداد اور بینک اکاؤنٹ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ان کے خاندان کے زیر استعمال 124 بینک اکاؤنٹس بھی ضبط کرنے کا کہا۔ ٹرمپ نے ایلان مسک سے نئی ٹیسلا گاڑی خریدی۔ ٹرمپ نے مسک سے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں لیا۔ امریکی صدر نے ٹیسلا کے حصص میں 15% کمی کے بعد ایلان مسک کی حمایت میں گاڑی خریدی۔ ٹرمپ نے لال رنگ کی کار چیک کر کے کہا گاڑی بہت خوبصورت ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ روانہ۔ دبئی کے راستے کل شام کرائسٹ چرچ پہنچے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی T20 سیریز کا آغاز 16 مارچ سے ہوگا۔ نائب کپتان شاداب خان کہتے ہیں نئی ذمہ داری اچھی طرح نبھاؤں گا۔ ٹیم میں کافی نوجوان کھلاڑی ایسے ہیں جو پہلی بار سلیکٹ ہوئے، امید ہے مثبت نتائج ملیں گے۔ آئرلینڈ کرکٹ بورڈ نے افغانستان کے خلاف سیریز ملتوی کر دی۔ ہوم گراؤنڈ پر 1 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 3 T20 کھیلنا تھے۔ آئرش بورڈ نے سیریز نہ کھیلنے کی وجہ مالی وجوہات کو قرار دیا۔ کہا فیصلہ افغان ویمن کرکٹ ٹیم پر پابندی کی وجہ سے نہیں کیا۔ بورڈ مالی طور پر افغان ٹیم کی میزبانی کے لیے تیار نہیں۔ صرف لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی نائٹ کرکٹ کھیلیں گی۔ کراچی میں رمضان نائٹ کرکٹ میں خواتین کھلاڑی بھی میدان میں اتر گئیں۔ ویمن کرکٹرز کی 15 ٹیموں کا ٹورنامنٹ پاور ہٹنگ کا خوب تڑکا لگایا۔ بالرز نے بھی خوب رنگ جمایا۔ مقابلے 13 مارچ تک جاری رہیں گے۔ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ شاعر عوام، شاعر انقلاب حبیب جالب کو بچھڑے 32 برس بیت گئے۔ حبیب جالب نے زندگی بھر عوام کی حقوق کی آواز بلند کی، اپنی زندگی کو انقلاب کی عملی تفسیر بنا دیا۔ حکومت پاکستان نے ان کی وفات کے 16 برس بعد نشان امتیاز سے نوازا۔